اگر پاکستان پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو سعودی عربیہ پوری طرح پشت پناہی پاکستان کی کرے گا. خدا نہ خواستہ اگر سعودی عربیہ پر کوئی حملہ ہو تو پاکستان بھی پوری طرح ان کی پشت پناہی کرے گا. بنیاد ہے اس کی کہ جی ہمارے مفادات مشترکہ ہیں، ہمارے دوست مشترکہ ہیں اور ہمارے دشمن مشترکہ ہیں. جو حملہ ہوا قطر پر، وہ ایک امریکہ نے دھوکہ دیا اپنے حلیف. خلیج کی جنگ ہوئی، صدام حسین نے حملہ کیا، اس وقت بھی پاکستان نے فوج بھیجی تھی. تو جب پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں؟ مسلم بھائی چارے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، جو ماضی میں ہم نے دی بھی ہے. چاہے فلسطین ہو یا کشمیر ہو، یہ دونوں ہے انفنشڈ ایجنڈا یونائٹڈ نیشنز کے. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صرف پاکستان میں نہیں، صرف سعودی عرب میں نہیں، اسلامی امہ میں اور ساری دنیا میں ایک ہی موضوع ڈسکس ہو رہا ہے، اور وہ باہمی دفاعی معاہدہ ہے جو پاکستان اور سعودی عرب میں ہوا ہے. مشاہد صاحب، آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلے جی السلام علیکم جی عمر صاحب اور آپ کے ویوز کو السلام علیکم. اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ڈے، اینڈ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں پاکستان کے لوگ بھی، سعودی عربیہ کے عوام بھی، کیونکہ یہ ایک بہت تاریخی اور مثبت ڈیولپمنٹ ہے آج، جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، سعودی عربیہ کو فائدہ ہوگا، مسلم امہ کو فائدہ ہوگا، اور علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کو فائدہ ہوگا. کیونکہ پاکستان جو ایک میجر قوت ہے مسلم دنیا کی اور تیسری دنیا کی گلوبل ساؤتھ کی، اس کا جو ایک پرانا درینہ رشتہ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، وہ اب فارملی سیمنٹ ہو گیا ہے اور پختہ ہو گیا، انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا انٹو اے ڈیفنس ایگریمنٹ. اور جو بنیاد ہے اس کی کہ جی ہمارے مفادات مشترکہ ہیں، ہمارے دوست مشترکہ ہیں اور ہمارے دشمن مشترکہ ہیں. تو یہ سر، بڑی اس کے بہت درمیان تاریخی ڈیولپمنٹ ہے. میں اس کے سمجھتا ہوں کہ لاہور اسلامک سمٹ جو کو ہوسٹ کی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اور کنگ فیصل شہید نے، اس کے 1974 میں، اس کے بعد سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے مسلم ورلڈ کے لیے. بالکل صحیح ہے سر. اچھا سر، اس میں ایک شق معاہدے کی، ظاہر ہے تفصیلات ابھی سامنے آئیں گی، معاہدے کی ایک شق میں کہا گیا کہ اگر دونوں ملک ایک دوسرے کے محافظ ہوں گے، اگر کوئی پاکستان پر حملہ کرے گا تو وہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اگر کوئی سعودی عرب پہ حملہ کرے تو پاکستان پہ. تو اس کے کیا ممکنات آپ دیکھ رہے ہیں ان فیوچر؟ آئی تھنک یہ بڑی صحیح بات ہے، اور ایکچولی یہ بات نیٹو کے چارٹر میں بھی ہے. An attack on one is an attack on all. خیر وہ تو ملٹی لیٹرل الائنس ہے، لیکن بائی لیٹرل کانٹیکس میں یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان کے دشمن سعودی عربیہ کے دشمن ایک ہیں، ہمارے دوست بھی ایک ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو سعودی عربیہ پوری طرح پشت پناہی پاکستان کی کرے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر سعودی عربیہ پر کوئی حملہ ہو تو پاکستان بھی پوری طرح ان کی پشت پناہی کرے گا. یعنی کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے کسی بھی صورتحال میں. تو یہ ایک بڑی تاریخی اور مثبت بات ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک بنیاد بن گئی ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. جیسے چائنیز کہتے ہیں نا، ون ون سچویشن فار آل، یہ ون ون ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں، ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور علاقائی استحکام کے لیے بھی. اچھا سر، اس میں کیا مطلب کچھ آپ اس کو ایلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کی فوجیں وہاں جائیں گی؟ اسلحے کی کوئی صورت ہوگی کہ کس طرح ہوگا یہ؟ یہ دیکھیں جی، یہ بات ہے، ایک تو ہے کہ وی آر ٹاکنگ آف کولیکٹیو سیکیورٹی، مشترکہ سلامتی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اس کا پس منظر بڑا واضح ہے. تین کانٹیکسٹ ہیں اس کے، وہ سمجھنے کے ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو حملہ ہوا قطر پر، وہ ایک امریکہ نے دھوکہ دیا اپنے حلیف، کیونکہ ان کی سیکیورٹی امریکہ سے وابستہ تھی. اور آپ نے دیکھا کہ جو اس حملے میں امریکہ نے، آپ سمجھتے ہیں کہ آشیرواد دی اسرائیل کو، آنکھ بھی ماری، اور انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں کی. تو ایک یہ بھی سبق چلا گیا کہ امریکہ ایک با اعتماد ساتھی نہیں ہے. ایک جو امریکن محرم میں کہہ سکتے ہیں بیٹریل ہوئی ہے عربس کے لیے. دوسرا ہے جو نتن یاہو نے زبان استعمال کی ہے، اور اس نے جو کہا ہے کہ جی ہم جہاں چاہیں جس کو چاہے حملہ کر سکتے ہیں، گریٹر اسرائیل کی بات شروع کر دی. نہ صرف وہ کر رہے ہیں آن
پیلسٹائن بلکہ ایران پر کیا انہوں نے، لبنان پر کیا انہوں نے، سیریا پر کیا انہوں نے، اور یہ قطر پر کیا انہوں نے، تو اس حوالے سے یمن پر کیا انہوں نے. تو یہ وہ رک نہیں رہے تھے. تو فیلنگ یہ تھی کہ اس کو شے مل رہی ہے امریکہ سے، اور یہ جب چاہے جس کو چاہے مار سکتے ہیں اپنی فوجی قوت کی بنیاد پر اور گریٹر ایکزائل منصوبے کی بنیاد پر. اور تیسرا پس منظر ہے کہ جو اسرائیل کا بڑا بھائی ہے ہندوستان، اس نے جب پاکستان پر حملہ کیا مئی میں، تو ہم نے اس کو نہ صرف منہ توڑ جواب دیا، بھی taught them a lesson and gave them a bloody nose. تو یہ بھی ایک کلیئر ہو گیا کہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کا مملکت، پاکستان کی مسلح افواج میں وہ ہمت ہے، وہ قوت ہے، وہ کیپیسٹی ہے، وہ صلاحیت ہے کہ ہم نہ صرف اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ ہم اپنے دوستوں کے لیے بھی دفاع کر سکتے ہیں اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ڈٹ کے. کیونکہ دشمن بہت بڑی تعداد میں ہے، ان کی صلاحیت ہم سے زیادہ ہے، ان پہ اسلحہ زیادہ ہے، لیکن جو پاکستان میں جو قوم میں کرنٹ ہے، ملک میں جان ہے. تو اس سے میرا خیال یہ تین پس منظر بڑے اہم تھے جس میں یہ فیصلہ کرنے میں یہ کو آسانی ہوئی کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت دفاعی معاہدہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہماری تاریخ ہے ایک سعودی عربیہ کے ساتھ قربت کی، تعلق کی. 1982 میں جل ضیاء کے زمانے میں ہم نے ایک سیکیورٹی ایگریمنٹ بھی کیا تھا جس کے تحت پاکستانی فوج تعینات کی گئی، ایک بریگیڈ بھیجا گیا سعودی عربیہ میں 83 میں. اس کے بعد 1991 میں جب خلیج کی جنگ ہوئی، صدام حسین نے حملہ کیا، اس وقت بھی پاکستان نے فوج بھیجی تھی. تو ہماری ایک تاریخ رہی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ حرمین شریفین کا ہم دفاع کریں گے، اور ہمارا یہ مذہبی فریضہ بھی ہے، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مشاہد صاحب، ہم نے آپ کو سنا جیو ٹی وی پر، اور اس میں جو اسلامی سربراہان مملکت کا ایک اجلاس ہوا دوحہ میں، اس کے حوالے سے آپ نے کچھ مایوسی کا اظہار بھی کہا. آپ نے کہا نشستن گفتن برخاستن والی بات ہوئی ہے، سب لوگوں نے گفتگو نہیں کی. لیکن ہمیں حالات کا سیکوینس تو بالکل درست لگ رہا ہے کہ پہلے پاکستان نے انڈیا سے جنگ جیتی، انڈیا کی مار لگائی، پھر اس کے بعد یہ اجلاس ہوا، اور اس کے پھر بعد یہ معاہدہ ہوا. وہ جو اجلاس تھا اس کا کتنا رول ہے اس معاہدے میں؟ میرے خیال اس اجلاس کا بڑا اہم رول ہے. اس اجلاس سے بھی مایوسی ہوئی ہوگی کہ او آئی سی بطور تنظیم اور عرب لیگ بطور تنظیم، جس کے مشترکہ ممبرشپ ملا کے 50+ ہے، وہ کوئی ٹھوس اقدامات پر اتفاق نہ کر سکی، اور اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں ہوا. تو میرے خیال میں یہ بھی فیلنگ ہو گئی کہ یہ اتنے بڑے تنظیم میں وہ جان نہیں ہے، وہ کرنٹ نہیں ہے کہ وہ کام کر سکیں کہ جو اس وقت ضرورت ہے. اور اس کو کیا ضرورت ہے؟ اسرائیلی جارحیت کو روکنا. اور جارحیت کہاں سے بھی آئے؟ پہلے تو ہندوستان کی جارحیت آئی، پھر اسرائیل کی جارحیت آئی. تو دونوں علاقائی بالادست ہیں، دونوں توسیع پسند ہیں، ایکسپینشنسٹ اسٹیٹس ہیں. سو اس کا یہ جو مایوس کن رزلٹ آیا دوحہ کانفرنس کا، جس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا سوائے گفتن نشستن برخاستن، سوائے مذمت کا، زبانی جمع خرچ جسے کہتے ہیں. مذمت بڑی اسٹرانگ کی گئی، لیکن کوئی پختہ نتیجہ نہیں نکلا کہ کیا ہم کریں گے یا کیا کرنا چاہیے یا ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے. تو یہ تو پھر جو ممالک ہیں جیسے سعودی عربیہ، انہوں نے فیلنگ ہوگی کہ یار ہمیں تو پھر کوئی مارا پرسان حال کوئی نہیں. امریکہ نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا ہے، اسرائیل جارحیت کری جا رہا ہے، اور او آئی سی اور عوامی عرب لیگ ہیں وہ ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. تو ہمیں تو پھر کچھ اور اسٹریٹجک آپشن دیکھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یس، پاکستان ایک ریلائبل پارٹنر ہے، مضبوط ملک ہے، جاندار دوست ہے، تو ہم اس کی طرف رخ کریں. تو میرے خیال میں اس کانفرنس کا کم سے کم یہ نتیجہ خوب اخذ کیا گیا کہ اس کے ذریعے ہمارا تحفظ، ہمارا دفاع ممکن نہیں لگتا، یا ان میں وہ ہمت صلاحیت نہیں ہے وہ کرنے کی. تو اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان دیٹ ریگارڈ. سب تھوڑا سا بتائیے کہ پاکستان، دیکھیے سعودی عرب کے لیے کا دفاع کرنا ویسے بھی ایک مسلم ملک کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے اپنے بڑے مسائل ہیں. پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، پاکستان میں غربت ہے، ناداری ہے، بے روزگاری ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے انٹرنل مسائل ہیں. کیا اس معاہدے سے آپ کو
کسی اسٹیج پہ لگتا ہے کہ وہ مسائل پاکستان کے حل ہوں گے، یہاں بھی کوئی خوشحالی کا دورہ ہوگا؟ میں تو آپ کو پتا ہے عمار صاحب کچھ دنوں سے کہہ رہا تھا کہ لیٹ us ہیو اے گرینڈ بارگین. کیا گرینڈ بارگین ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے؟ ہمارے عوام ہیں اور ہماری فوجی قوت ہے. ان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ ان کے اقتصادی وسائل ہیں، توانائی کے وسائل، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لیوریج کریں اپنی فوجی قوت کو ان کی اقتصادی قوت کے ساتھ، اور اس گرینڈ بارگین میں ہم کہیں کہ ہم قطر ہو یا سعودی عربیہ ہو، اگر وہ چاہیں تو ہم اپنی فوج بھیجنے کو تیار ہیں تحفظ دینے کے لیے. اس کے عوض ہم ان سے کوئی اقتصادی بھی سلسلہ کریں. میں نے تو گرینڈ بارگین میں کہا تھا کہ ہمارے کافی قرضے معاف ہو سکتے ہیں، ہماری اقتصادی حالت بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو تیل نہیں ہے، ہمارا یہ کمزوری ہے. اور ماضی میں بھی ہم نے یہ کام کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ خاص طور پہ ادھر یہ قطر کے جب ہوا ورلڈ کپ، تو اس میں بھی پاکستان نے سیکورٹی پرووائڈ کی تھی ان کو. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کافی امپورٹنٹ رول ہے. اور ماضی میں بتایا کہ پاکستان واحد ملک ہے جنہوں نے 2 عرب اسرائیلی جنگ میں حصہ لیا تھا، 1967 کی جنگ میں بھی، 1973 کی جنگ میں بھی. 67 میں فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب پریزیڈنٹ تھے، ہمارے پائلٹس جارڈن ایئر فورس کی طرف سے لڑے تھے. 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، ہمارے پائلٹس سیریا اور مصر کی طرف سے بھی لڑے تھے. سو میرا مطلب ہے کہ ہمارا ایک کانٹیکسٹ ہے بڑا واضح، اور وہ کانٹیکسٹ بڑا کلیئر ہے. تو اس سے ہماری میں سمجھتا ہوں اقتصادی استحکام کے لیے ایک کلیدی کردار ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی سعودی عربیہ کوئی عام ملک نہیں ہے. سعودی عربیہ جو ہے وہ آپ نے بھی فرمایا کہ اس کی خاص ایک روحانی پوزیشن بھی ہے، اسٹریٹجک پوزیشن بھی ہے، اور وہ خادمین حرمین شریفین بھی ہیں. تو اس کی وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو آپ کی اہمیت اور اجاگر ہو جاتی ہے. اور ہم پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو تو سعودی عربیہ کی اہمیت بھی اور طریقے سے اجاگر ہوتی ہے. تو یہ دونوں کو اس کا میرے خیال میں کافی فائدہ ہوگا. اچھا مشاہد صاحب، کچھ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہے، یہ باہمی دفاعی معاہدہ صرف سعودی عرب تک محدود نہیں رہے گا. مستقبل میں ہم دیکھ سکتے ہیں شاید قطر کے ساتھ بھی اس طرح کا معاہدہ ہو، اسلامی امہ کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگوں نے تو بنگلہ دیش اور سری لنکا تک کے ساتھ معاہدے ہونے کی نوید سنا دی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس؟ میرے خیال میں یہ اس کو محدود رکھیں مشرقی وسطی تک. قطر سے ہو سکتا ہے کیونکہ قطر سے بھی تعلقات ہیں، اور قطر میں جب ورلڈ کپ ہوا تھا تو اس کی سیکیورٹی تو ہم نے پرووائڈ کی تھی نا 2 سال پہلے. اور اندر وہ فٹ بال کھیل رہے تھے ورلڈ کپ کا، وہ سیالکوٹ کے بنے ہوئے فٹ بال تھے، اور باہر ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی تھی پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی شورز میں، ایریبین سی میں. تو ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے. لیکن میں جنوبی ایشیا تک نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ہم کوئی ایسی ہمارے عزائم نہیں ہے سپر پاور بننے کی. ہم تو دفاعی قوت ہیں، لیکن ہمارے میں اچھی مسلح فوج ہے، پروفیشنل آرمی ہے، اور ہم صرف ہے کہ بالادستی کے خلاف ہیں، اور مسلم بھائی چارے کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں جو ماضی میں ہم نے دی بھی ہے. تو کیونکہ جتنی بھی ملٹریز ہیں اس خطے کی، چاہے یو اے ای ہو، سعودی عربیہ ہو، قطر ہو، پھر باقی مصر ہو، سیریا ہو، عراق ہو، اس کی ٹریننگ تو بائی اینڈ لارج پاکستان نے ہی دی تھی نا جی، جب شروع میں یہ ریاستوں میں ضرورت تھی 20 سال پہلے 30 سال پہلے. تو ہمارا ایک ملٹری فٹ پرنٹ تو رہا ہے ٹریننگ کے حوالے سے، حمایت کے حوالے سے جنگوں میں، اور پریزنس کے حوالے سے، جیسے میں نے کہا قطر اور سعودی عربیہ کے حوالے سے. مشاہد صاحب، ایک بہت امپورٹنٹ سوال. پاکستان ظاہر ہے یہ اسرائیل نے جو جارحیت کی ہے اس کے خلاف سارا کچھ یہ ہوا، سربراہان کا اجلاس بھی ہوا، اور اس دفاعی معاہدے کے پیچھے بھی شاید یہی خدشہ پیش نظر ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کوئی جارحیت ہو سکتی ہے. اسرائیل، آپ سب کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ چلتا ہے. تو اس سچویشن میں جب پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے، کیونکہ جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ کے 2 دوستوں کے درمیان ہے. پاکستان بھی دوست ہے ٹرمپ کا، قطر بھی دوست ہے ٹرمپ کا.
ہمارے کوئی بنیادی لڑائی نہیں ہے امریکہ کے ساتھ، قطر کی بھی کوئی نہیں ہے. تو اگر اور سعودی عربیہ کے بھی نہیں ہے، سعودی عربیہ بھی دوست ہے امریکہ کا. تو پاکستان اور سعودی عربیہ میں جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی ایسا اعتراض نہیں ہو، کسی کے خلاف تو نہیں ہے. یہ دفاعی معاہدہ ہے، اپنے دفاع کے لیے پرامن حوالے سے ہے، اور اس کی کوئی جہرانہ عزائم نہیں ہے کسی تھرڈ پارٹی کے خلاف. ہاں، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی، میرے خیال میں ہندوستان کو تکلیف ہوگی، اسرائیل کو تکلیف ہوگی کہ مسلم قوت میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ تو امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. امریکہ کے اقتصادی، سفارتی اور فوجی مفادات اسی طرح قائم و دائم ہیں. صرف یہ ہے کہ امریکہ کے بارے میں عربوں کو اب مایوسی ہو رہی ہے، اور اس پر اس کا اعتماد وہ میں سمجھتا ہوں کافی حد تک اٹھ گیا ہے. لیکن اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، سعودی عربیہ سے نہیں ہے، مجموعی طور پر امریکی فارن پالیسی سے ہے. کیونکہ امریکہ ایک بنیادی غلطی یہ کر رہا ہے کہ وہ فارن پالیسی میں امریکہ فرسٹ نہیں ہے، اسرائیل فرسٹ پالیسی ہے. اور اسرائیل فرسٹ پالیسی کا مطلب ہے یہ پالیسی پھر مسلمانوں کے خلاف ہے. صحیح صحیح. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ جیسے بھارت کی طرف سے ظاہر ہے اس معاہدے کے حوالے سے ناپسندیدگی کا اظہار ہونا شروع ہو گیا، لیکن کہیں نہ کہیں در اندازی کی کوئی صورت حال نظر ہمیں آتی ہے. بنیاد المرصوص میں ہم نے عسکری میدان میں تو بھارت کو بری طرح شکست دی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کرکٹ میچ میں وہ ہم سے ہاتھ نہیں ملا رہے. آزاد کشمیر کے اندر ایک جوائنٹ وہ ایکشن کمیٹی نکل آئی، اس کے پیچھے بھی کہیں راہ کے ڈانڈے مل رہے ہیں. تو اس طرح کی بھارت کے تناظر میں اس معاہدے کو اگر آپ ایکسپلین کر دیجئے، اور پھر جنگ کے علاوہ جو در اندازی ہوتی ہے کہ پی ایل اے کی فنڈنگ ہو رہی ہے اور پاکستان میں اور اس طرح کی چیزیں، دہشت گردی کو فروغ دینے میں بھارت کا ہاتھ بہت واضح ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیں جی، جو جہاں تک بھارت کا ایشو ہے، ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے. انہوں نے مار کھائی ہے پاکستان سے مئی میں. ان کی بےزتی بہت ہوئی ہے. ان کے جو سب سے بڑے allies ہیں امریکہ، انہوں نے بھی ان کو لفٹ نہیں دی. مغرب والوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. چین کی اب خوشامد کر رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم تعلقات بنانا چاہتے ہیں. تو ان کی مجموعی طور پر حالت خراب ہے، لیکن اس کا تعلق ان کی اپنی ناقص پالیسی سے ہے اور ان کی ناکامیوں سے ہے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہم نے تو کوشش کی ہے تعلقات بہتر کرنے کی، لیکن ہندوستان تلا ہوا ہے کہ ان کی جو اسٹریٹجی، جسے میں کہتا ہوں کہ 3D اسٹریٹجی ہے: ڈیمنائز پاکستان، ڈیمیج پاکستان، ڈی اسٹیبلائز پاکستان. تو یہ اس معاہدے سے پہلے بھی چل رہی ہے، اب بھی چل رہی ہے. کافی حد تک جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے تانے بانے جو ملتے ہیں، وہ تو را کے ساتھ ملتے ہیں، انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ ملتے ہیں، اور وہ تصدیق شدہ بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس انڈیا کی پالیسی کے نقصانات انڈیا کو ہو رہے ہیں، کیونکہ انڈیا جو ہے تناؤ ہوئی جا رہا ہے اپنے خطے میں. جنوبی ایشیا کے ممالک آپ دیکھ لیں، مالدیوز، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، وہ خود نالاں ہیں ہندوستان سے. پاکستان کے ساتھ چائنا، ترکی، سعودی عربیہ کھڑے ہیں ساتھ، اور ملکوں نے بھی ساتھ دیا ہے. امریکہ بھی پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتا ہے. اور اس کو ایک یونیک پوزیشن ہے کہ اگر آپ 5 کی کیپٹلز دیکھیں: ریاض، تہران، بیجنگ، ماسکو اینڈ واشنگٹن، پانچوں کی کیپٹلز میں پاکستان کا ایک امپیکٹ ہے، پاکستان کا انگریس ہے، پاکستان کا ایک مقام ہے، پاکستان کا ایک اثر ہے، اور پاکستان پر ایک اعتماد اور عزت کا رشتہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اچھا مشاہد صاحب، اگر تھوڑی سی گفتگو آپ کر سکیں جو کشمیر کے اندر انٹرنل سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اقدامات ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، مقبوضہ کشمیر میں فلسطین کی طرح ایک جینون انڈیجنس پاپولر جنگ آزادی چل رہی ہے. اور یہ اپنی جنگ آزادی جو ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت، UN چارٹر کے تحت یہ جائز ہے، کیونکہ یہ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. وہاں تو وہ ایکٹیولی جینوسائڈ ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، لیکن کشمیر کے اندر بھی ان کی کوشش یہی ہے مقبوضہ کشمیر میں کہ ڈیموگرافک بیلنس تبدیل کیا جائے.
وہ اپنے پاپولیشن کو ڈسپلیس کیا جائے، اور خاص طور پہ جو سیاسی قیدی ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بھی، انسانی حقوق کے حوالے سے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کا، یاسین ملک صاحب ہیں، شبیر شاہ صاحب ہیں، میر وائز عمر فاروق صاحب ہیں، مختلف اور بھی بڑی لمبی، آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں، قاسم فختو صاحب ہیں، یہ 30 30 سال 35 35 سال سے سیاسی قیدی ہیں۔ تو ان سے تو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اور کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم پھانسی دے دیں گے۔ تو اس حوالے سے کشمیری عوام کی میں دعوت دیتا ہوں جذبے کے لیے، جدوجہد آزادی کے لیے، ان کے بچے، ان کی بچیاں، خواتین، مرد، جس طریقے سے وہ مزاحمت کر رہے ہیں اس ظلم کے خلاف، تو وہ تو جاری رہے گی۔ اور پاکستان اور باقی ملک جو اصول پرست ملک ہیں، وہ اخلاقی اور سیاسی اور سفارتی امداد کو جائز رکھیں گے، کیونکہ چاہے فلسطین ہو یا کشمیر ہو، یہ دونوں ہے انفنشڈ ایجنڈا یونائٹڈ نیشنز کے، اور ان اقوام متحدہ کی قراردادیں ابھی تک قائم اور دائم ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ حق خود ارادیت کشمیری عوام کو دلایا جائے، اور حق خود ارادیت فلسطینی عوام کو دلایا جائے۔ آخری سوال مشاہد صاحب آپ سے، پاکستان کے تعلقات جیسے آپ نے بھی ذکر کیا امریکہ کے ساتھ موجودہ صورتحال میں بہت بہتر ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ برنچ بھی کیا، ابھی کچھ ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ شاید 25 تاریخ کو شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہو امریکہ میں ان کے ساتھ۔ اس صورتحال میں آپ چائنا پاکستان تعلقات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی کانفلکٹ ایمرج ہونے لگا ہے ہمارے درمیان؟ اور کیا چائنا اور انڈیا کے تعلقات زیادہ بہتر ہو جائیں گے؟ چائنا پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے کئی سالوں سے، پاکستان چائنا کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے، اور ہمارے مشترکہ مفادات ہیں، اور اس کی عکاسی ہوتی ہے بحران کے دوران بھی اور نارمل سچویشن میں بھی، اور اس میں کوئی فرق بالکل نہیں آیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ابھی چائنا اور پاکستان نے 2025 سے لے کے 2029 تک ایک ایکشن پلان پر دستخط کیے ہیں، جو میرے خیال میں اٹ از دا موسٹ کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ان پاکستان's فارن پالیسی اور any bilateral relations since the beginning۔ اس میں 7 مختلف ڈومینز ہیں جس پر ہم نے تعلقات کو آگے لے کے چلنا ہے چائنا کے ساتھ، اور اس کے اندر ایکشنیبل پوائنٹس 63 ہیں، 63 ٹوٹل، ہر پوائنٹ کے بڑے پوائنٹ کے تحت نیچے ہے، تو اس حوالے سے بڑا واضح ہے، اور چائنا کا پوزیشن بڑی کلیئر ہے۔ اور چائنا نے دیکھیں جی 3 بڑے اقدامات کیے ہیں پچھلے 3 مہینے میں، ایکسکیوز می، انڈیا کی جارحیت جو پاکستان کے خلاف ہوئی، اس کے بعد 14 مئی کو انہوں نے اعلان کیا کہ جو انڈیا جس سرزمین پر قابض ہے، اروناچل پردیش، جو ایکچولی چین کا حصہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا نام ہم چینج کر رہے ہیں، اس کا چائنیز نام ہے زنگ نان، اور 52 مختلف مقامات جو سڑکیں ہیں، ہائی ویز ہیں، شہر ہیں، محلے ہیں، پہاڑ ہیں، ان کا نام چائنیز میں تو کر رہے ہیں، جیسے اروناچل پردیش کو زنگ نان کہہ دیا۔ دوسرا انہوں نے اعلان کیا ہے ایک ڈیم کا، $167 بلین، $167 بلین کا ڈیم برہم پترا ریور کے اوپر۔ اور آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ انڈیا آبی جارحیت کی بات کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، یہ نہ بھولے کہ اگر پاکستان لوور ریپیرین ہے تو انڈیا بھی لوور ریپیرین ہے چائنا، بالکل۔ تو وہ اب ان کے اوپر اب ڈیم بن رہا ہے سب سے بڑا۔ اور تیسرا بڑا اعلان پچھلے ہفتے ہوا ہے، چائنا نے اعلان کیا ہے کہ $55 بلین کی ایک ریلوے لائن بنائے گا شنجیانگ سے تبت وایا اکسائی چین، جس کو ہندوستان کلیم کرتا ہے۔ تو یہ پھر اس کا مطلب ہوا نا کہ کشمیر کے سر کے اوپر ایک چائنیز ریلوے گزرے گی، جس سے ٹروپ موومنٹ بھی ہو سکتی ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو گیم چینجر ہو گیا نا، آبی جارحیت ختم ہو گئی، مسئلہ کشمیر پر چائنا ایز اے ڈی فیکٹو پارٹنر، اور انہوں نے بڑا کلیئرلی جو اپنی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو ریڈ لائن ڈکلیئر کر دیا۔ تو اس حوالے سے چائنا پاکستان تعلقات ایک محور ہیں علاقائی امن اور استحکام کے لیے، اور جنوبی امریکہ ایشیا میں۔ پاکستان تعلقات سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ امریکہ پاکستان تعلق سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ویسے بھی بنیادی طور پر جو نوعیت تعلقات کی فرق ہے۔ چائنا پاکستان تعلقات جو ہیں وہ اسٹریٹجک تعلقات ہیں کئی دہائیوں سے، امریکہ پاکستان تعلقات بیسیکلی ٹیکٹیکل اور ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، موسمی حالات کے مطابق۔
تو اس وقت موسمی حالات ہمارے حق میں ہیں اس وقت اور موسم ہماری یہ مرضی کا ہے۔ مشاہد ہاں صاحب، آپ مجھے پتا ہے کہ آپ کی بے انتہا مصروفیات ہیں، آپ نے ویڈیوز کے لیے وقت نکالا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بڑی نوازش آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔